نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کل کا ہمارا لیکچر حمد تھا، اس کی ہم نے آپ کے سامنے نثر پیش کی تھی، الفاظ میں نے بھی کیے تھے۔ آج کا عنوان بھی ہمارا حمد ہے۔ آج اس کی اگلی سرگرمی کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ ہے مشقی سوالات۔ اس میں جو سوالات آئیں گے ان کو ہم ایک ایک کر کے حل کریں گے اور آپ کے سامنے اس کی وضاحت پیش کریں گے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ حمد کا جو پہلا سوال ہے، اس حمد کو سامنے رکھتے ہوئے مدرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ اس میں پہلا سوال ہے، حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد ایک ایسی نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو اس کا جواب ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھوں گا، آپ بھی اپنی کاپی اور پینسل ساتھ میں رکھ لیں اور ساتھ ساتھ اس کو لکھتے جائیے تاکہ آپ کو یاد رہ جائے۔ پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، حمد کسے کہتے ہیں؟ یہ سوال ہے، حمد کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب دیتے ہیں۔ ایسی نظم جس میں اللہ تعالی کی تعریف بیان کی، تعریف بیان کی جائے ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ اسے حمد کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ ہمارا پہلا سوال ہے، حمد کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا ہم نے جواب یوں لکھا، ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، اس حمد کے شاعر کا نام لکھیے۔ تو اس حمد کے شاعر کا نام ہے اسماعیل میرٹھی۔ سوال نمبر 2 ہے، اس حمد کے شاعر کا نام لکھیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، اس حمد کے شاعر کا نام اسماعیل میرٹھی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سوال نمبر 2، اس حمد کے شاعر کا نام لکھیے۔ تو جواب ہم نے یہ دیا، اس حمد کے شاعر کا نام اسماعیل میرٹھی ہے۔ اس طرح سے ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، رات کو آسمان پر کیا چمکتے ہیں؟ سوال نمبر 3 ہے، رات کو
آسمان پر کیا چمکتے ہیں؟ تو رات کو آسمان پر کیا چمکتے ہیں؟ تارے چمکتے ہیں. تو ہم لکھ سکتے ہیں رات کو آسمان پر تارے چمکتے ہیں. اس کا جواب یہ ہوگا رات کو آسمان پر تارے چمکتے ہیں. سوال نمبر 3، رات کو آسمان پر کیا چمکتے ہیں؟ اس کا جواب جو دیا ہم نے رات کو آسمان پر تارے چمکتے ہیں. اس نظم کا آخری سوال ہے حمد میں شاعر نے کتنے موسموں کا ذکر کیا ہے؟ ان کے نام لکھیے. سوال نمبر 4 یہ اس نظم کا آخری سوال ہے. حمد میں شاعر نے کتنے موسموں کا ذکر کیا ہے؟ ان کے نام لکھیں. تو اس حمد میں شاعر نے 4 موسموں کا ذکر کیا ہے. نمبر 1 جاڑا، نمبر 2 گرمی، نمبر 3 بہار اور نمبر 4 برسات. تو اس کا جواب ہم یہ لکھیں گے نمبر 1 بہار، نمبر 1 جاڑا، نمبر 2 ہمارے پاس گرمی، جاڑا مین سردی، نمبر 3 ہے بہار اور نمبر 4 پہ ہے برسات. ڈیئر اسٹوڈینٹس، چوتھا سوال ہے حمد میں شاعر نے کتنے موسموں کا ذکر کیا ہے؟ ان کے نام لکھیے. تو جواب اس میں ہم نے دیا نمبر 1 پہ لکھا ہے جاڑا، نمبر 2 گرمی، نمبر 3 بہار، نمبر 4 برسات. اس طرح سے 4 سوالات تھے جو جن کے ہم نے جوابات دیے. اس کو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں آپ کے سامنے. پہلا سوال ہے حمد کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں. سوال نمبر 2، اس حمد کے شاعر کا نام لکھیے. تو اس کا جواب ہم نے دیا اس حمد کے شاعر کا نام اسماعیل میرٹھی ہے. سوال نمبر 3، رات کو آسمان پر کیا چمکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہم نے دیا رات کو آسمان پر تارے چمکتے ہیں. سوال نمبر 4، حمد میں شاعر نے کتنے موسموں کا ذکر کیا ہے؟ ان کے نام لکھیے. تو اس کا جواب ہے نمبر 1 جاڑا، نمبر 2 گرمی، نمبر 3 بہار اور نمبر 4 برسات. یہ 4 سوال ہیں. میں امید کرتا ہوں آپ نے لکھ لیا ہوگا اور یاد بھی ہو جائیں گے. بالکل آسان ہے. تو اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. حمد کے مطابق درست لفظ لگا کر مصرع مکمل کیجیے. ان کے خالی جگہ ہم نے پر کرنی ہے. تو اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. سوال نمبر 2 ہے، اس کو میں ریز کرنے لگا ہوں. سوال نمبر 2 ہے حمد کے مطابق درست لفظ
لگا کر مصرع مکمل کریں. پہلا مصرع ہے اس کی قدرت سے مہکے. تو خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ پھول. کیا آئے گا؟ پھول. پھول مہکے. اس کی قدرت سے پھول مہکے. اگلا مصرع ہے تاروں بھری ڈیش کیا بنائی. کیا آئے گا؟ تاروں بھری رات. ہر جگہ میں کیا آئے گا؟ رات کیا بنائی. تیسرا مصرع ہے کیا دودھ سی ڈیش ہے چھٹکی. کیا دودھ سی ڈیش ہے چھٹکی. چاندنی. ہر جگہ میں کیا آئے گا؟ چاندنی. چوتھا فقرہ ہے ہر رت میں نیا سما نئی. ہر رت میں نیا سما نئی ڈیش کیا آئے گا؟ بات. کیا آئے گا؟ بات. اور آخری فقرہ ہے باغوں میں اس نے پھل ڈیش کیا آئے گا؟ اگائے. اس طرح سے 5 فقرے مصرے جو ہم نے مکمل کی ہے. میں اس کو ایک بار دہرا دیتا ہوں آپ کے سامنے. پہلا مصرع ہے اس کی قدرت سے ڈیش مہکے. ڈیش میں کیا ہے؟ خالصہ میں کیا آئے گا؟ مہکے. پھول مہکے. اس کی قدرت سے پھول مہکے. دوسرا فقرہ ہے تاروں بھری ڈیش کیا بنائی. رات. ہر جگہ میں کیا آئے گا؟ رات. تاروں بھری رات کیا بنائی. تیسرا فقرہ ہے کیا دودھ سی ڈیش ہے چھٹکی. چاندنی. ہر جگہ میں کیا آئے گا؟ چاندنی. اور چوتھا فقرہ ہے ہر رت میں نیا سما نئی بات. ہر جگہ میں کیا آئے گا؟ بات. اور 5واں اور آخری مصرع ہے باغوں میں اس نے پھل اگائے. کس نے؟ اللہ نے پھل اگائے. تو یہ ہمارا دوسرا سوال جس طرح سے مکمل ہوتا ہے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہمارے پاس ہے مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے. تو یہ سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس. تو اس کو ہم مکمل کرتے ہیں ابھی. سوال نمبر 3 ہے مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ
پر کرے. تو پہلی خلط کیا ہے؟ خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز میں ڈیش ظاہر ہے. تو پہلا ہم لکھتے ہیں خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز میں ڈیش ظاہر ہے. تو خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ خوش نمائی. کیا آئے گا؟ خوش نمائی. خوش نمائی. اگلی مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں. تاروں بھری ڈیش خوبصورت بنائی. تاروں بھری ڈیش خوبصورت بنائی ہے. خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ رات. کیا آئے گا؟ رات. تاروں بھری ڈیش خوبصورت بنائی. تاروں بھری رات خوبصورت بنائی. اگلے فکرے کی طرف بڑھتے ہیں. تیسرا فکرہ ہے ہمارے پاس. اللہ تعالی نے دن کو عجب ڈیش بخشی. اللہ تعالی نے دن کو عجب ڈیش بخشی ہے. کیا آئے گا؟ صفائی. خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ صفائی. چوتھا فکر ہمارے پاس ہے ہر رت. ہر رت میں نیا ڈیش نئی بات ہے. تو خالی جگہ میں آئے گا سما. سما. اور آخری فکرہ ہمارے پاس پانچواں. بے شک خدا ہے قوی و ڈیش. بے شک خدا ہے قوی و ڈیش قادر. پیارے بچوں، اس طرح سے ہمارا یہ تیسرا سوال بھی ہمارا مکمل ہوتا ہے. اس کو میں دہرا دیتا ہوں آپ کے سامنے. سوال نمبر 3 ہے مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. پہلا ہے خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز میں ڈیش خوش نمائی زہر ہے. دوسرا ہے تاروں بھری ڈیش خوبصورت بنائی. تو خالی جگہ میں جائے گا رات. تاروں بھری رات خوبصورت بنائی. تیسرا ہمارے پاس ہے اللہ تعالی نے دن کو عجب ڈیش بخشی. صفائی. خالی جگہ میں آئے گا صفائی. اللہ تعالی نے دن کو عجب صفائی بخشی ہے. چوتھا ہے ہر رت میں نیا ڈیش نئی بات ہے. تو خالی جگہ میں آئے گا سما. اور آخری جو فکرہ ہمارے پاس ہے بے شک خدا ہے قوی و ڈیش قادر. بے شک خدا ہے قوی و قادر. اس طرح سے ہمارا تیسرا سوال جو مکمل ہوتا ہے.
اور اس سوال کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر جو ہے کمپلیٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ملتے ہیں. اللہ حافظ.